تعزیہ کو شرائط کے ساتھ اگر بٹھایا جائے تو جائز ہے۔ امام حسین کا جو روزہ ہے اس روزے کی شکل کی کوئی چیز بنا کر کے آپ نے رکھ دیا، تو کسی بھی بزرگ کے روزے کی شکل بنا کر کے رکھنا مستحسن ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، حسد، جلن یہ ایک ایسی چیز ہے جو انسان کی نگاہوں پر پردہ ڈال دیتی ہے، اور جس سے وہ حسد کر رہا ہے، جس سے اس کو تکلیف ہے، اس کی حق بات کو بھی وہ سمجھ نہیں پاتا ہے۔ کچھ اسی طرح کی کیفیت ہے اس مفتی کی بھی۔ جانتے ہیں یہ مفتی ہر آئے دن اہل سنت والجماعت کے کسی نہ کسی عالم کو ٹارگٹ پر رکھتا ہے، اور پھر اپنی سمجھ کی بنیاد پر الٹی سیدھی باتیں کر بیٹھتا ہے۔ پڑھتا کچھ اور ہے، مطلب کچھ اور ہوتا ہے، اور پھر کہیں اور کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ ابھی کرنٹ میں اس نے ایک ویڈیو بنائی ہے جس میں تعزیہ داری کے حوالے سے بات کی ہے، اور مفتی سلمان ازہری صاحب کی ایک کلپ کو کاٹ کر اپنی ویڈیو پر لگایا ہے، اور ثابت یہ کرنے کی کوشش کی ہے کہ مفتی سلمان ازہری جس اعلیٰ حضرت کو مانتے ہیں وہ اعلیٰ حضرت تعزیہ داری کے خلاف تھے، اور مفتی سلمان ازہری لوگوں کو یہ بتاتے ہیں کہ تعزیہ بناؤ، ہر گھر میں رکھو، اور تعزیہ بنانا مستحب ہے۔ پہلے آپ اس ویڈیو کو سن لیجئے، اس کے بعد میں ہم حقیقت سے پردہ اٹھانے کی کوشش اس کے برخلاف ہو یہ رہا ہے کہ کچھ ایسے مفتی جو تھوڑی بہت شہرت رکھتے ہیں، جو عوام میں کچھ مقبول ہو گئے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ ہماری پگڑی ڈاؤن نہ ہو جائے، ہماری پوزیشن گھٹ نہ جائے، ہماری وقت عوام کی نظروں میں گھٹ نہ جائے، اس لیے کسی نہ کسی بہانے سے تعزیہ بنانے کو جائز رکھا جائے۔ اسی لیے وہ تعزیے کو بنانے کو جائز ہی نہیں بلکہ ایک مستحب کام سمجھ رہے ہیں، اور عوام کو بتا رہے مستحب کام ہے۔ اگر آپ چاہیں تو سونے کا رکھ لیں، چاندی کا بنا کر رکھ لیں، پیتل کا بنا لیں، یا جس چیز کا چاہے آپ بنا کر رکھ لیں، اپنے بچوں کو دکھائیں۔ جس طریقے سے ہم خانہ کعبہ کی تصویر رکھتے ہیں، اس طریقے سے ان کے تعزیے کے نام پر بنا کر رکھ سکتے ہیں۔ پہلے آپ بریلی مذہب سے تعلق رکھنے والے مفتی سلمان ازہری کا یہ کلپ سماعت فرمائیں، اس کے بعد انشاءاللہ مزید تبصرہ ہوگا۔ تعزیہ کو شرائط کے ساتھ اگر بٹھایا جائے تو جائز ہے۔ امام حسین کا جو روزہ ہے اس روزے کی شکل کی کوئی چیز بنا کر کے آپ نے رکھ دیا، تو کسی بھی بزرگ کے روزے کی شکل بنا کر کے رکھنا مستحسن ہے، کوئی حرام کام نہیں ہے، ناجائز نہیں ہے۔ جیسے ہم گنبد خضرا بناتے ہیں، خانہ کعبہ بناتے ہیں، ہوتا ہے گنبد خضرا جہاں ہوگا ہم تعظیم کے ساتھ دیکھتے ہیں۔ ہاں، میں نے کہا کہ ٹھیک ہے مولا حسین کے روزے کی شکل بناؤ، ہر گھر میں بنا کر کے رکھو، یاد کے لیے اچھا اپنے بچوں کو دکھاؤ کہ یہ مولا حسین کا روزہ ہے۔ ہم جیسے گنبد خضرا رکھتے ہیں اپنے گھروں میں، خانہ کعبہ رکھتے ہیں، امام حسین کا روزہ رکھنے میں کون سی دقت کی بات ہے؟ رکھو، پیتل کا بناتے بناؤ، تانبے کا بناتے بناؤ، سونے کا بناتے ہو بناؤ، اس میں حرج نہیں۔ معزز ناظرین، آپ نے سنا کہ بریلی مذہب سے تعلق رکھنے والے مفتی سلمان ازہری جو تھوڑی بہت شہرت رکھتے ہیں، وہ کس طریقے سے تعزیہ بنانے کو جائز ہی نہیں بلکہ مستحب بتا رہے ہیں، اور بتا رہے ہیں کہ اپنی نسلوں کو دکھاؤ۔ اب بھلا بتائیں، وہ تعزیہ جو تمام بدعات سیئہ کی جڑ ہیں، جسے بریلی مذہب کے بانی، بریلی مذہب کے اعلیٰ حضرت سختی سے منع کر رہے ہیں، حرام ہونے کا فتویٰ دے رہے ہیں، اسی مذہب سے تعلق رکھنے والے مفتی سلمان ازہری اس کے جواز کے فتوے دے رہے ہیں، جواز کی باتیں کر رہے ہیں، اور عوام کو بتا رہے ہیں کہ ہر گھر میں ہونا چاہیے، یہ مستحب کام ہے۔ سنیں آپ بریلی مذہب کے بانی مولوی احمد زاں خان کا فتویٰ، فتاوی رضویہ جلد نمبر 24 صفحہ نمبر 490۔ ایک سوال کے جواب میں فرماتے ہیں، الجواب: تعزیہ رائجہ مجمع بدعات شنیعہ سیئہ ہے، تمام بدعات شنیعہ سیئہ کی جڑ ہے، اس کا بنانا دیکھنا جائز نہیں، اور تعظیم عقیدت سخت حرام و اشد بدعت۔ اس طریقے سے سختی سے منع کر رہے ہیں کہ تعزیہ بنانا بھی، دیکھنا بھی، تعظیم بھی، عقیدت بھی صرف گناہ ہی نہیں، غلط ہی نہیں، بلکہ اشد بدعت اور سخت حرام۔ ناظرین محترم، آپ نے ویڈیو سن لی،
مفتی سلمان ازہری صاحب نے کیا کہا اور اعلیٰ حضرت علیہ الرحمت والرضوان نے کیا لکھا، اور یہ جاہل دیوبندی مکتی کیا سمجھ رہا ہے اور کیا لوگوں کو سمجھا رہا ہے۔ اس لیے بارہا میں کہتا ہوں کہ یہ پڑھا لکھا جاہل ہے، بولتا کچھ اور ہے، لکھا کچھ اور ہوتا ہے، اور اس کی بدھی میں بات کچھ اور آ جاتی ہے۔ سویا رہتا ہے، ادھر ادھر گھومتا رہتا ہے، بس دل کہتا ہے آیا کیمرہ چالو کیا اور ویڈیو بنا کے یوٹیوب پر ڈھکیل دیا۔ اسے پتہ ہی نہیں کہ میں کیا کہہ رہا ہوں اور کیا بات چل رہی ہے اور جو میں پڑھ رہا ہوں اس کا مطلب کیا ہے۔ مفتی سلمان ازہری صاحب نے اپنی ویڈیو میں جو بات کہی ہے وہ یہ ہے کہ تعزیہ اپنی شرائط کے ساتھ مستحسن ہے۔ تعزیہ اپنی شرائط کے ساتھ مستحسن ہے۔ اب اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آج کے دور میں جو تعزیہ رائج ہے یہ تعزیہ کی شرطوں پر مکمل نہیں ہے، اس لیے مروجہ تعزیہ داری یہ ناجائز اور حرام ہے۔ اور اعلیٰ حضرت کے جس فتوے کو اس نے کوٹ کیا ہے، فتاوی رضویہ جلد 24 صفحہ نمبر 490 پر، اس میں اعلیٰ حضرت نے کیا لکھا ہے آپ نے سنا اس کی زبانی بھی، اور سن لیجئے کہ تعزیہ رائجہ مجمع بدعت شنیعہ سیئہ ہے، تمام بدعت سیئہ شنیعہ کا جڑ ہے، اس کا بنانا دیکھنا تعظیم بدعت اشد حرام ہے، سخت حرام ہے۔ یعنی آج کے دور میں جو تعزیہ ہے بلا شبہ یہ خرافات کا مجمع ہے، اور اس کے اندر شرعی بے شمار خوبیاں موجود ہیں، اسی وجہ سے اسے بدعت سیئہ کہا جاتا ہے، ناجائز اور حرام۔ نہ اس میں چندہ دینا جائز ہے اور نہ اسے دیکھنا جائز ہے، نہ اس میں شامل ہونا جائز ہے اور نہ ہی اسے بنانا جائز ہے۔ اب اعلیٰ حضرت کے اس فتوے کو تو کوٹ کیا، لیکن نادان اعلیٰ حضرت نے اسی فتاوی رضویہ جلد نمبر 24 صفحہ نمبر 512 صفحہ نمبر 513 صفحہ نمبر 514 مطبوعہ رضا فاؤنڈیشن جامعہ نظامیہ رضویہ لاہور پاکستان سے یہ چھپی ہے، اعلیٰ حضرت نے وہاں کیا لکھا ہے اس کو ایک بار اگر یہ بندہ پڑھ لیتا تو شاید اسے بات سمجھ میں آ جاتی کہ جو کچھ میں نے بولا وہ بکواس کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ اعلیٰ حضرت نے کیا لکھا سن لیجئے۔ تعزیہ کی اصل اس قدر تھی کہ روضہ امام حسین کی صحیح نقل بنا کر بنیت تبرک مکان میں رکھنا، اس میں کوئی خرابی نہ تھی۔ جیسے ہم گنبد خضرا کی تصویر اپنے گھروں میں رکھتے ہیں، کعبہ شریف کی تصویر اپنے گھروں میں رکھتے ہیں، یا دیگر بزرگان دین کے روضوں کی تصویر اپنے گھروں میں رکھتے ہیں، نبی کے نالین پاک کی تصویر اپنے گھر میں رکھتے ہیں، اور اس پر جملہ علماء اہل سنت نے نہ جانے کتنی کتابیں لکھی ہیں کہ یہ سب جائز ہے۔ اسی طرح روضے امام حسین کا نقش بنا کر اپنے گھروں میں رکھیں، یہ جائز ہے۔ اور مفتی سلمان ازہری صاحب نے یہی بات اعلیٰ حضرت کی کوڈ کی ہے، لیکن یہ نادان سمجھ نہ سکا۔ اور سنیے، اعلیٰ حضرت کہتے ہیں جہاں بے خرد نے اس اصل جائز کو نیست و نابود کر کے صدہا خرافات تراشی کی شریعت مطہرہ سے العما کی صدائیں آنے لگی، اور پھر ایک لمبا تبصرہ اس پر کیا ہے جس کو مطالعہ کرنا ہے۔ جلد 24 فتاوی رضویہ 512 513 514 صفحہ کا مطالعہ کریں۔ اب اس نادان نے اعلیٰ حضرت کی اس عبارت کو نہیں پڑھا ہے، پڑھا کس کو؟ مروجہ تعزیہ داری۔ اسے پتہ ہی نہیں کہ تعزیہ رائجہ کیا ہے، مروجہ تعزیہ داری کیا ہے، اور تعزیہ کی اصل کیا، اسے کچھ بھی نہیں پتہ ہے۔ پتہ نہیں کیا یہ دیوبند میں پڑھا ہے اور دیوبند میں کیسے مفتی کی سند اسے مل گئی ہے، اور کس علاقے میں یہ رہتا ہے کہ اس کے پورے علاقے کے لوگ ہی شاید اسی قسم کے جاہل الڑ ہیں جو اسے فالو کرتے ہیں۔ بس اس کا ایک مزاج بنا ہوا ہے، صبح شام کسی سنی عالم کی ایک چھوٹی سی کلپ لے لو
جس کا مطلب کچھ اور ہوتا ہے، وہ بیان کچھ اور کر رہے ہوتے ہیں، لیکن الگ کانٹیکسٹ میں لا کر یہ ڈال کر لوگوں کو غلط پیغام دینے کی کوشش کرتا ہے۔ اسی لیے کہتا ہوں کہ یہ پڑھا لکھا جاہل ہے، بولتا تو دیوبندی ہے لیکن سمجھتا نہیں ہے، پڑھتا تو ہے لیکن سمجھتا نہیں ہے، اور گول مٹول باتیں گھما کر خود بھی گمراہ ہوتا ہے اور اپنی گمراہیت والی جگہ پر دوسروں کو بھی لے جانے کی یہ کوشش کرتا ہے۔ لہٰذا ایسے لوگوں سے دور رہیں اور ایسے لوگوں سے پوچھیں کہ اس طرح کی جب باتیں کتابوں میں لکھی ہیں تو تم الٹی سیدھی باتیں کر کے کسی بھی سنی صحیح العقیدہ عالم کو بدنام کرنے کی کوشش کیوں کرتے ہو؟ ہم نے بارہا اس کو چیلنج کیا، لیکن یہ وہ شخص ہے کہ جس کے اندر ہمت نہیں ہے کہ ہمارے سوالوں کا یہ جواب دے سکے۔ گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو اتنا شیئر کریں کہ اس جاہل تک یہ ویڈیو پہنچ جائے اور اس کے تمام ان فالوور تک یہ ویڈیو پہنچ جائے جو اس کی باتوں میں آ کر واہ واہی کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔